اس وقت امیر المؤمنین تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا ہے؟ میں نے کہا کرایا ہے۔ کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی؟ کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ میں نے کہا امیر المؤمنین پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینہ پر رکھ دیا اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہے، اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش و عشرت کو بھی بگاڑ کر رکھ دیتی ہے، اور وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ بیٹا، وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی، یعنی اس کے جو بچہ اس کا لڑکا جو تھا ان کا چہرہ بہت چمکدار خوبصورت چاند جیسا چمکدار تھا، بہت خوبصورت تھا، نوجوان اتنا حسین اور خوبصورت تھا۔ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، اس کے بدن پر بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحم اللہ ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، یعنی اس کا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ موت نے کم عمری کے ہی زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا، یعنی بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بیٹے کو کم عمری میں موت نے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا۔ لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، بنگلوں میں رہتا ہو یا کار میں پھرتا ہو، گاڑیاں اچھی لیتا ہو یا موٹر سائیکل میں پھرتا ہو، بسوں میں سفر کرتا ہو یا ریل گاڑیوں میں یا پلین میں سفر کرتا ہو، بڑے بڑے اونچے گدوں میں سوتا ہو یا اچھے کھانے کھاتا ہو، اچھے لباس پہنتا ہو، اچھے باغات میں پھرتا ہو اور ہر جگہ سیر و تفریح کرتا ہو، ہر جگہ گھومنے پھرنے جاتا